ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اور اب ہم نے جس سیگمنٹ کا شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا، ایک سلسلہ ہے جو ہم نے آج سے شروع کرنا ہے، چونکہ ہمایوں جمشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کو خیر رمضان کو جوائن کر چکے ہیں۔ تو دین کی بات اس سلسلے کا نام ہے، اور اس میں روزانہ کی بنیاد پہ کوئی بہت ہی اچھا موضوع یقینی طور پہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تو اس وقت ہمایوں جنید بھائی ریڈی ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ ہمایوں جنید بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کچھ خیر کی بات کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں خیر کی بات کرنا اور آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ باتیں ساری وہ ہیں جو ہم سب کے لیے ہیں، میں خاص طور پہ میرے لیے، کیونکہ میرے اپنے کان سن رہے ہیں، میرے اپنے دل میں اترتی ہے، اور میری جستجو یہ ہے کہ میرے اپنے عمل میں آئے۔ دیکھو یار، ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ ہم سے محبت کی جائے، لوگ ہماری عزت کریں، لیکن اس کے لیے سب سے آسان جو نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ اچھے اخلاق اپنا لو اور نرم مزاجی کو اپنا لو۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ اچھے اخلاق جو ہیں وہ کامل دین ہے۔ جس کو اللہ نے نرم مزاجی سے محروم رکھا، اس کو ساری خیر سے محروم رکھا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ جس کو نرم مزاجی سے محروم رکھا، اس کو ساری خیر سے محروم رکھا گیا۔ اور ویسے بھی یہ اللہ کی ایک صفت ہے، نرم مزاجی احسان کا معاملہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی کوئی صفت کو اپنا لیں اور ہم ناکام ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ہم کوئی صفت کو اپنا لیں اور لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سے محبت نہ کریں اگر اللہ کی آپ صفت اپنا لیں؟ شرط کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، دکھاوا اس میں بالکل شامل نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ تو نرم مزاجی، اب دیکھیں قرآن میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس، اور فرعون کون ہے؟ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں بہت اعلیٰ رب ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ کو بھیج رہے ہیں جاؤ جا کے فرعون کو دعوت دو، اور کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، کیونکہ دیکھو نرمی سے بات جب کی جاتی ہے تو وہ بات دل میں اترتی ہے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمارا دین بھی اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ حکمت سے دعوت دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بن کر جا رہے ہیں، تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ معاذ، پہلے ان کو دعوت دینا اللہ اور رسالت کی، اللہ اور اپنے نبی کی دعوت دینا۔ جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اس بات پہ جب وہ تیار ہو جائیں، پھر ان سے کہنا کہ وہ جو اللہ ہے نا، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس پہ اب آپ یقین لے کے آئے ہو، وہ اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ دن میں 5 دفعہ نماز کو قائم کرو۔ اور جب وہ نماز قائم کرنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کو کہنا کہ آپ کی امت کے، ہماری امت کے جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو بڑی ترتیب سے بھی کو دیکھ کے حکمت سے بات کرو گے، نرم مزاجی سے بات کرو گے، تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی نقصان میں نہیں رہو گے، ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں جگہ کرو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میں ذکر کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھے، آپ نے خود فرمایا معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اور بہت بڑے عالم بھی تھے، دین کو بہت سمجھتے تھے، نبوت کا مزاج سمجھتے تھے۔ آپ کو فرما رہے ہیں ایسے زبان نکال کے، ایسے زبان پکڑی اور کہا معاذ اس زبان کی مجھے گارنٹی دے دو، کم و پیش اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس زبان کی مجھے گارنٹی دے دو، خیر کی یعنی جنت کی گارنٹی لے دو۔ اب آپ سوچئے بتانے والی ذات کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بتا کس کو رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دین کی حکمت میں بہت آگے ہیں، لیکن ایسے بتا رہے ہیں جیسے بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ دیکھو کیوں؟ کہ کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے، ہم کہتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے، کیونکہ جس نے اس زبان پر قابو پا لیا، جس نے اپنے مزاج میں نرمی ڈال لی، تو یہ آپ کو آزمائے ہوئے فارمولے بتا رہا ہوں
کہ آپ کی محبت، آپ کی عزت اللہ تعالیٰ اگلے کے دل میں ضرور ڈالے گا۔ اور پھر دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ ہمارا سیکھنے کا مہینہ بھی ہے۔ سیکھنے کا مہینہ کیسے ہے؟ سارے 11 مہینے ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، ہم دینی محفلوں میں بھی جاتے ہیں، علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے جیسا بندہ تو گوگل پہ دین سیکھ رہا ہوتا ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں نا۔ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو جو کچھ آپ نے سیکھنا ہے وہ آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ کوئی تھیوری کام نہیں آتی جب تک کہ وہ عمل میں نہ ڈالی جائے۔ ہمارے دین کی کوئی بات اس وقت تک انسان اس پہ استقامت نہیں پا سکتا جب تک اس کو اپنے عمل میں نہیں لے کے آتا۔ تو رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ آتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نا رہتی دنیا تک ایک ہدایت کا نمونہ بنا کر پیش کیا۔ بہت سارے انبیاء آئے، اپنی اپنی قوم پر آئے۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ لوگوں کا اس دنیا میں آنے کا اور جنات کے آنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی ہے نہیں۔ تو آپ سوچو کہ اتنی بڑی ذات کہ جب اب نبی کوئی نہیں آنا، یہ نہیں ہونا کہ حضرت موسیٰ گئے تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام گئے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ نہیں، ختم، فل سٹاپ۔ تو آپ سوچو کہ ایسی ہستی کو جو اخلاق اللہ نے دیے ہوں گے، سوچو ایسی ہستی نے جو تربیت صحابہ کی ہوگی، وہ کیا کی ہوگی؟ رہتی دنیا تک کے لیے وہ تربیت ہے۔ تو اگر ہم ان اچھے اخلاق کو اپنا لیں، آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت، اپنی عزت نہ پیدا کر سکیں۔ تو اس میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو ایک آدمی آیا اور اس نے معاذ اللہ وہ وہاں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا، کھڑے ہوئے اس کو مارنے کے لیے۔ تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ۔ اس کو منع تک نہیں فرمایا جب تک وہ فارغ نہ ہو گیا۔ جب فارغ ہو گیا تو صحابہ سے کہا جاؤ جا کے اس کو صاف کرو، اس کو بلایا اپنے پاس۔ اب اگر ہمارے ایسا کوئی بندہ ہوتا کہتا اوہ تم مسجد میں پیشاب کرتا ہے، اس کو تو نہ چھوڑو یار، اس کو تو آج ہی مار دو، افطار سے پہلے اس کا خاتمہ کر دو، اس کو اگلی سحری نہیں ملنی چاہیے۔ آپ نے بٹھایا اس کو، کہا دیکھو، بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کی عبادت کی جا ہے، یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے، یہاں پر گندگی نہیں پھیلاتے۔ اور اتنے پیار سے اس سے بات کی کہ جاتے وہ کہتا ہے وہ بندہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اور وہ مسلمان ہوا اور صحابہ کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی نرم مزاجی تھی جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اس بندے کو دین کی طرف دعوت دی۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، تو نرمی کو اپنانا بہت ضروری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا وقت نہیں آیا، 10 سال ان کی خدمت تھی، 10 سال ان کے خادم تھے، کہا کہ ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ جب اللہ کے نبی نے مجھ سے غصے سے بات کی۔ پیار سے سمجھاتے تھے لیکن ایسے سمجھاتے تھے کہ مجھے سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی کسی کا نوکری کر رہا ہے تو ہم سے نہیں، ہمارا غلام ہے، ہمارا سلیو ہے، ہم نے خرید لیا ہے اس کو، اس کے ساتھ جو سختی کرنی ہے کرو۔ مطلب مجھے اگر کوئی یہاں پر چھری مارے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، اس کو نہیں ہوگی تو غلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، تمام سننے والوں، اگر ہم اس مہینے میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اخلاقیات کو،
नमूना बनाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपकी इनफरादी तो जो जिंदगी ठीक होगी वो होगी, ये पूरा माशरा, ये पूरी जो इज्तमाइयत है, आप देखिए कैसे संवर कर आती है। अगर आपकी जन्नत इस दुनिया में ना हो, ये है वो रियासत मदीना का तसव्वुर जिसकी हम बात करते हैं। तो आज की बात यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि जो मैंने कहा वो मेरे अपने कान सुने, मेरे अपने दिल में जाए, मेरे अपने अमल में आए, और उम्मीद है कि मेरे तमाम जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सबको भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे लिए दुआ जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया जुनैद, हमायूं जुनैद भाई, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बहुत ही ज़बरदस्त मौजू के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया, और इसमें न सिर्फ एक अमली ज़िंदगी के तजर्बात शामिल हैं बल्कि इस्लामी नुक्ता निगाह से वो तारीख़ी वाक़यात शामिल हैं जो कि असहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की अपनी ज़िंदगी की सूरत में हमारे सामने आते हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का वो सारा एक खुलासा आपके सामने मुख्तलिफ अफ़ाल और अक़वाल की सूरत में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ न कुछ हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी हो जाए। इस पर बात होती रहेगी। ये हमारा रोज़ का सिलसिला इंशाल्लाह हमायूं भाई रोज़ाना की बुनियाद पर हमसे बात करेंगे, और हमारे साथ अब भी हैं, लेकिन अभी हमने ब्रेक लेंगे। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान।